اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 24ویں تراویح میں سورۃ النجم کا آخری رکوع، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الحدید، سورۃ المجادلہ اور سورۃ الحشر شامل ہے۔ ان آیات طیبات کے مفہوم کی تلخیص پیش خدمت ہے۔ سورہ نجم کل پڑھی تھی، اس کا آخری رکوع رہتا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 23 سے ایک سرکش انسان کا رد سابقہ صحیفوں کی روشنی میں کرتے ہوئے ان کی گمراہی کو واضح کیا۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب ایک شخص اسلام کی طرف مائل ہوا۔ اسے ایک دوسرے کافر نے کہا، تم مجھے اتنے پیسے دے دو، میں قیامت کے دن تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا، تمہیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس کی بات مان لی، تھوڑے سے پیسے دیے اور باقی دینے سے انکار کر دیا۔ ان آیات میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ نے اس سرکش کو دیکھا جو حق سے پھر گیا؟ اس نے کچھ پیسے دیے، پھر وہ رک گیا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ اور کیا اس نے موسیٰ علیہ السلام اور سراپا وفا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے احکام نہیں جانے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا اور اسے اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب آگے ہے سورۃ القمر۔ سورۃ القمر مکی ہے۔ اس میں منکرین کی سرکشی اور اس کے انجام کو واضح کیا گیا۔ مدنی صورتوں میں چونکہ مدینہ کی ایک ریاست باقاعدہ بن گئی تھی، ایک معاشرہ تشکیل پا گیا تھا، تو جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان میں اخلاق کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے یا معاشرتی مختلف معاملات، ان کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اور جو مکی صورتیں ہوتی ہیں وہ چونکہ ابتدا تھی اور اس وقت قرآن کے مخاطبین مسلمانوں کے علاوہ، مسلمان تو تھوڑے تھے، زیادہ مشرکین مکہ ہی تھے، تو اس لیے وہ مکی صورتوں میں جو عموماً عنوان ہوتا ہے یا فکر آخرت کے حوالے سے، آخرت کی دلائل، توحید کے دلائل، سابقہ انبیاء کا تذکرہ اور سابقہ کتب میں جو بیانات ہوئے ان کا تذکرہ، یہ مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی مکی صورت ہے سورہ القمر۔ اس میں منکرین کی سرکشی اور اس کے انجام کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کی ابتدا معجزہ شق القمر کے بیان سے ہوتی ہے۔ قمر شق ہوا تھا نا، چاند، تو ابتدا اسی سے ہی ہوئی، شق القمر کے بیان سے ہوتی ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ لیکن یہ سرکش لوگ ہر نشانی کو جادو کہہ دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے۔ انہیں عذاب الہی سے آگاہ کر دیا گیا لیکن یہ عبرت نہیں پکڑ رہے۔ آپ انہیں اہمیت نہ دیں، وہ دن دور نہیں جب انہیں ایک ناگوار چیز کی طرف بلایا جائے گا۔ پھر آپ کی دعا سے ان پر آسمان نے پانی کے دروازے کھول دیے اور زمین چشموں کا روپ دھار گئی، دونوں پانی اکٹھے ہوئے، اوپر والا بھی اور زمین والا بھی، اور سرکش قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اور حضرت نوح اپنے پیروکاروں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر محفوظ ہو گئے۔ ہم نے اسے بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا، تو پھر یہ عذاب کیسا رہا۔ اب یہاں تک کہ یہ صورت تمام ہوئی۔ آگے ہے سورۃ الرحمن۔ سورۃ الرحمن مکی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں یاد دلا کے جن و انس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تلقین کی گئی ہے۔
ابتدا روحانی نعمتوں سے کرتے ہوئے فرمایا کہ رحمان کی ذات وہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ ہمارے ٹی وی والے تو ادھر وہ کیلا دکھاتے ہیں، سیب دکھاتے ہیں، اور ادھر فابیگی آلائے ربکما تکذبان میں جیسے صرف یہی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے پہلے روحانی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان روحانی نعمتوں میں ایک قرآن ہے۔ تو جس نے قرآن کی تعلیم دی، پھر اس کی تعلیم یعنی حضور کی وساطت سے پوری انسانیت کو قرآن سکھایا، اور پھر مادی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسی نے انسان کی تخلیق کی۔ یہ انسان کا جو وجود ہے یہ بھی ایک مادی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے جو اللہ نے یہ انسان کو وجود عطا کیا۔ تو کیلا سیب بھی ٹھیک ہے، انگور بھی نعمتیں ہیں، لیکن ان سے بڑی نعمتیں یہ ہیں اسی نے شمس و قمر کا نظام ایک حساب سے چلایا، اور بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں ایک اعتدال رکھا تاکہ تم بھی ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو اور اعتدال پر قائم رہو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بنائی، اس میں پھل کھجور کے گبوں والے درخت، بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول پیدا کیے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر بہت سی نعمتوں کے تذکرہ کے بعد اسی آیت کو دہرایا گیا کہ انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جان یعنی جن کی جمع، جان کو یعنی جنوں کو آگ کے شعلے سے۔ اللہ ہی مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے، اسی نے دو سمندر جاری کیے، ایک میٹھا ایک کھاری، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور دونوں سے یہ جو دونوں کٹھے چلتے ہیں، درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ درمیان میں حکم الہی کا پردہ ہے صرف۔ تو دونوں سے موتی اور گونگے نکلتے ہیں، سمندر میں پہاڑ جیسی کشتیاں بھی اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 26 موت کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، موت بھی نعمت ہی ہے۔ بعض اوقات موت بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ موت کا ذکر کرتے ہوئے، موت کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف فضل و کرم والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس سے مانگتی ہے، اور وہ ہر روز ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے۔ سورہ الواقعہ، سورۃ الواقعہ مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون احوال قیامت کا تذکرہ ہے۔ وہ واقعہ ہوگا نا ایک قیامت کا، تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورت کا نام ہی واقعہ۔ اس میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن انسان کتنی قسموں میں تقسیم ہوں گے اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو فرمایا جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا، یعنی قیامت بپا ہو جائے گی، تو کوئی اسے چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ وہ ہر چیز کو تہ بالا کر دینے والی چیز ہوگی۔ اس وقت زمین تھرا اٹھے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور وہ بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے، اور لوگ تین قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، یہ جو آج کل ہمارا اصطلاح ہے ہماری، وہ الٹ ہے ذرا۔ ہم کہتے ہیں فلانا دائیں بازو والا، فلانا بائیں بازو والا۔ ہماری جو موجودہ بین الاقوامی اصطلاح ہے نا اس زمانے کی، تو دائیں بازو والے وہ دوسرے لوگ ہیں، یہ یورپ والے، امریکہ والے، یہ دائیں بازو والے ہیں۔ اور جو اسلام کی طرف راغب ہیں، ان کو وہ بائیں بازو والے کہتے ہیں۔ وہ پاکستان میں جو تنظیمیں تھوڑا سا مذہب کی طرف گامزن ہوتی ہیں، عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بائیں بازو والا ہے، وہ پیپل پارٹی والے، ٹھیک، بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے، صرف دایاں بایاں بازو آپ کو سمجھانا ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں دائیں بازو والے اور ہیں۔
تو فرمایا کہ کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ 3 قسمیں. ایک اصحاب الیمین یعنی دائیں بازو والے، یعنی جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی کیا شان ہوگی. دوسری اصحاب الشمال یعنی جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کتنے بدبخت لوگ ہوں گے. اور تیسرا گروہ سبقت لے جانے والوں کا ہوگا، یہ مقربین الہی ہیں جو نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے. یہ سونے کی تاروں سے بنائے گئے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. نوجوان لڑکے ایسی شراب کے چھلکتے جام لیے ان کے درمیان گردش کناں ہوں گے کہ جسے پینے سے نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی عقل میں فطور آئے گا. مطلب کہ جو بری چیزیں دنیا کی شراب میں ہیں کہ اس میں کئی قباطیں بھی ہیں، وہ اس میں نہیں ہوگی، اسی لیے اس کو شرابن طہورا کہتے ہیں. اور اس کا ذکر قرآن پاک کی ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا. وہ اپنے پسندیدہ پھل کھائیں گے، پرندوں کے گوشت سے لطف اندوز ہوں گے. ان کے لیے ایسی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوتے ہیں. یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا. وہ جنت میں کوئی لغویات نہیں سنیں گے، ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں آئیں گی. اب آگے ہے جی سورہ الحدید. حدید ویسے لوہے کو کہتے ہیں. تو سورۃ الحدید مدنی ہے. اس کا مرکزی مضمون جہاد کی تیاری کا حکم دینا ہے. یہ چونکہ مدنی ہے تو مدنی صورتوں میں یا جہاد ہوگا یا معاشرتی معاملات ہوں گے، روزمرہ کے زندگی گزارنے کے انداز لہجے. تو یہ چونکہ جہاد کا اس میں حکم دیا تو اس صورت کا نام الحدید رکھا. لو یار ہو جاؤ. ابتدا اللہ کی تسبیح کا حکم اور اس کے محرکات سے کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کیونکہ وہی غالب اور صاحب حکمت ہے. زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے. جو چاہے وہی کرتا ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اس کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں. اسی نے کائنات کو 6 ادوار میں پیدا کیا. پیچھے 2-3 دفعہ گزرا ہے کہ میں نے یہ آسمان زمین 6 دنوں میں بنائی. تو دن سے مراد جب آسمان ہی نہیں تھا تو سورج کہاں سے آنا تھا؟ تو سورج ہی نہیں تھا تو دن کیسے بننا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وقت 6 دنوں کا ہوتا ہے اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہیں. بہرحال پھر کائنات کا نظام سنبھال لیا. جو کچھ زمین میں داخل ہو یا اس سے نکلے یا آسمان سے اترے یا اس میں چڑھے وہ سب کچھ جانتا ہے. تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. بادشاہ مطلق وہی ہے، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں. وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور تمہارے سینوں میں چھپی باتوں سے خوب آگاہ ہے. تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے عطا کردہ مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، وہ تمہیں بہت بڑے اجر سے نوازے گا. اگلی آیتوں میں رہبانیت کی تردید کی کہ مکمل دنیا سے کنارہ کشی اسلام نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے دنیا میں رہو. آیت نمبر 27 میں رہبانیت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور رحمت ڈال دی. اور رہبانیت ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، یہ ان کی اپنی ذاتی ایجاد تھی. ہم نے تو انہیں صرف رضا الہی کے حصول کا حکم دیا تھا. یہ بھی نیک نیتی سے شروع کی گئی تھی، پھر وہ اس کی رعایت نہ کر سکے تو ان میں سے جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیے ہم انہیں اجر دیں گے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اگلی صورت ہے سورۃ المجادلہ. یہ سورۃ المجادلہ مدنی ہے. یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت خولہ بنت ثعلبہ، یہ ایک صحابیہ تھی، ان کو ان کے خامند نے کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو. اسی کو زہار کہا جاتا ہے، زوئے کے ساتھ، زوئے ہے لوری الف رے، زہار.
اور زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا خیال تھا کہ اس طرح کہنے سے مرد کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت خولہ بہت پریشان ہوئی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس مسئلے کا حل پوچھا۔ آپ نے فرمایا ابھی اس بارے میں مجھ پر کوئی حکم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ وہ بار بار پوچھتی میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو اس وقت یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا نبی کو کہ اے نبی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ اللہ تمہاری گفتگو سن رہا تھا اور وہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب زہار کے کیا احکام ہے؟ مثلا آج کوئی بندہ کہہ دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو، یا کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت سے یا اس کے کسی ایسے جزو سے تشبیہ دے کہ جن اجزاء کا دیکھنا اس کے لیے حرام ہو، اپنی ماں کے اعضاء، جسم کے وہ اعضاء جن کو دیکھنا اس لڑکے بیٹے کے لیے حرام ہو، ان اعضاء میں سے کسی عضو کا نام لے کر بیوی کو کہے کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو یا فلاں کی طرح ہو، یا ایسی تشبیہ کسی ایسی عورت سے دے جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ مثلا بہن ہے، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، جو عورتیں مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، تو اس کا یہ عمل زہار کہلائے گا۔ آیت نمبر 2 سے اس کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا کہنے سے وہ ان کی مائیں تو نہیں مان جائیں گی، لیکن انہوں نے بہت بری بات اور بڑی لغو بات کہی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس پر معافی مانگیں۔ اگر کوئی ایسا کرے اور پھر اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا کفارہ ادا کرے، اور کفارہ قرآن میں بیان کیا، وہ اس کے کفارہ میں ایک غلام یا لونڈی آزاد کرے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے لگاتار، ناغا نہیں کرنا، ناغا کرے گا تو پھر نئے سرے سے شروع۔ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو پھر تیسرا حل ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کون؟ وہ جو اپنی بیوی کو کہے کہ تم میری ماں ہو، یعنی قرآن نے یہ کہا کہ اس طرح وہ ماں مان تو نہیں جاتی، لیکن یہ کہنے سے پرہیز رکھو، اور اگر کسی نے کہہ دیا اور بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ کفارہ ادا کرے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ طلاق نہیں ہوتی ہے اس سے۔ میرے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے میں، جناب طلاق ہوگی؟ میں نے کہا طلاق کہنے سے ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتی، لیکن اس کا کفارہ کیا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس کے بغیر اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اور ناشکروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے جی سورہ الحشر۔ سورہ الحشر مدنی ہے۔ جب بنو نذیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے معاہدے کو توڑ دیا تو انہیں جلا وطنی کی سزا دی گئی۔ مسلمانوں نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا نا کہ بیرونی کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو مل کے مقابلہ کریں گے۔ جب جنگ خندق میں سارا کفر اکٹھا ہوا اور ابو جہل کی کمپنی جتنی بھی ہے وہ تو خود تو بدر میں مر گیا، تو وہ دیگر جتنی کمپنیاں ان سب نے سارے قبائل کو ملا کے ایک آخری حملہ کرنے کے لیے مدینے پر جب چڑھائی کی تو خندق کھود دی گئی۔ تو کچھ دن تو محاصرہ جاری رہا، یہ باہر بیٹھے رہے خندق کے باہر، یہ لشکر ان کا بیٹھا رہا۔ بعد میں یہ بنو نذیر جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ساز باز کی کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ انہوں نے کچھ ان سے لین دین کیا، معاہدہ کیا اور اندر خانہ مل گئے۔ جب یہ اندر خانہ ملے تو اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ وہ مل گئے اندر خانہ۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ایک غیب سے آندھی بھیجی۔ وہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ آندھی آئی، ان کے صاحبان
تمبو خیمے ان کا کھانے پینے کا سامان ہر شے اڑ گئی، اور اتنے وہ بدحواس ہوئے کہ وہ بھاگ نکلے۔ جب وہ سارے بھاگ گئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ گھروں میں جانے سے پہلے پہلے یہ جنہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی ہے نا بنو نذیر، اب ان سے نپٹتے جاؤ۔ تو اس وقت یہ صورت آئی۔ تو بنو نذیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے معاہدے کو توڑ دیا تو انہیں جلا وطنی کی سزا دی گئی۔ یہ سورہ مبارکہ اسی تناظر میں نازل ہوئی۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں باری تعالیٰ سے کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے کافر اہل کتاب کو پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا۔ یہاں الحشر یعنی اجتماع سے یا تو یہ مراد ہے کہ جب مسلمانوں نے ان کا گھیراؤ کیا تو وہ مقابلہ نہ کر سکے اور جلا وطن ہو گئے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہودی اس موقع پر اکٹھے ہوئے تو ان کا اجتماع انہیں جلا وطنی سے نہ بچا سکا۔ اس اجتماع کی وجہ سے سورت کا نام الحشر پڑا، کیونکہ حشر کا معنی قیامت نہیں، حشر کا معنی اجتماع ہے، کیونکہ اس میں اکٹھا ہوتے ہیں نا۔ اگر قیامت کو حشر اس لیے ہی کہتے ہیں کہ ساری انسانیت وہاں اکٹھی ہوگی۔ تو اگرچہ مسلمانوں کو بھی یہ بعید از قیاس لگتا تھا، اور یہودیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کے کلے انہیں محفوظ کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح گرفت فرمائی کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مکان تباہ کر رہے تھے، اور مسلمان بھی ان کے گھروں پر حملہ آور تھے۔ اگر یہ جلا وطنی نہ ہوتی تو انہیں دنیا و آخرت میں عذاب ہوتا۔ انہیں یہ سزا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے دی گئی، اور اللہ کی سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو ان کے مال کا مالک بنا دیا۔ 24ویں تراویح کی تلاوت کا مفہوم مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔